السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ آپ بے چین ہیں، آپ چارپائی پہ ہیں، اپنے بیڈ پہ ہیں، بیڈ روم میں ہیں، نیند نہیں آ رہی، بے چینی ہے، پیسہ مال دولت آپ کے ہاں موجود ہے، اس کے باوجود آپ کو سکون نہیں مل رہا۔ آپ کو سب اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن سکون قلب آپ کو حاصل نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتیں تو تمام ان کے پاس ہیں، موجود ہیں، لیکن ان کو سکون قلب حاصل نہیں ہے، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے، وہ پرسکون طریقے سے زندگی گزار نہیں سکتے۔ آپ نے اپنی محفل میں، اپنے مجلس میں کچھ لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو بیٹھے تو آپ کے پاس ہوں گے، آپ ان سے گفتگو کرتے رہیں، جتنی مرضی گفتگو کرتے رہیں، بعد میں ان سے پوچھیں گے کہ میں نے کیا کہا ہے، وہ کہے گا جی کیا کہا ہے، ذہن حاضر نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے وہ سکون قلب اس کو حاصل نہیں ہے، وہ دل میں بے آرامی لیے پھرتا ہے، اس کی طبیعت جو ہے وہ بیزار ہے، اس کی زندگی بیزار ہو چکی ہے، اس کی زندگی آسانی سے گزر نہیں رہی، وہ اس وجہ سے بے سکون ہے۔ جو بے سکون ہو اس کو نہ تو مال فائدہ دیتا ہے، نہ اولاد فائدہ دیتی ہے، نہ مال و زر کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا، نہ بڑے گھر، نہ بڑی کوٹھیاں، نہ بڑے بنگلے، نہ بڑی گاڑیاں، کچھ سکون ان کو حاصل نہیں ہے، وہ بے سکونی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ ان کے پاس تو تمام نعمتیں ہیں، لیکن دراصل وہ کھوکھلے لوگ ہوتے ہیں، دراصل وہ اندر سے خالی لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے ختم ہو چکی ہے، وہ ایسے ہی ہیں جیسے موجود ہی نہیں ہیں، وہ ایک پتلے کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن سکون قلب ان کو حاصل نہیں ہے، سکون زندگی ان کو حاصل نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو، اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے تب بھی، اگر نہیں ہے تب بھی، یہ آپ کو میں ایک عمل ایسا بتانے والا ہوں، یہ اگر نہیں ہے تو آپ کو مال بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اس کی برکت سے سکون بھی عطا فرمائیں گے۔ اگر مال و دولت زر سب کچھ آپ کو پہلے سے موجود ہے، اللہ کی نعمتیں آپ کو حاصل ہیں، اللہ کی نعمتیں آپ کے لیے میسر ہیں، تو آپ پھر بھی یہ عمل کریں، آپ کو سکون قلب انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کے لیے سکون آپ کو مل جائے گا۔ وہ عمل کون سا ہے؟ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 مرتبہ پڑھیں، پھر 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے بعد آپ دوسرا درود شریف پڑھیں، تیسرے نمبر پہ درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، افضل ترین درود پاک درود ابراہیم ہے، آپ اس کو تلاوت کر لیں۔ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ آپ نے وہ پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو تمام نعمتیں عطا فرمائے گا، سب سے بڑی دولت جو ہے سکون قلب آپ کو میسر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دل عطا فرمائے گا اور سکون قلب آپ کو مل جائے گا، سکون زندگی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ پھر آپ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں، ان تسبیحات کو کر لیں، کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، زیادہ سے زیادہ آپ بالکل آرام سے بھی کریں گے تو 15 منٹ نہیں لگیں گے۔ اس سے آپ کی زندگی میں ایسا بدلاؤ آئے گا، ایسا بدلاؤ آئے گا کہ آپ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، اور آپ سوئیں گے تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی نیند بھی آرام کی آئے گی۔ امید ہے آپ اس عمل کو ضرور کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کی زندگی اور آخرت میں کامیاب فرمائے، اور ہمیں بھی ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تاکہ ہم قرآن سے ڈھونڈ کے آپ کو نئے سے نیا عمل آپ کو پیش کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔